الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد. نہ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے اور نہ اپنی مرضی سے دنیا سے جائیں گے. اللہ پاک نے حکم فرمایا تو آگے اور اللہ حکم فرمائیں گے تو چلے جائیں گے. نہ آنے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل نہ جانے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل. عقل مندی کا تقاضا یہ ہے بیچ کی جو زندگی ہے وہ بھی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں. آج کس محفل میں عورتوں سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں جن کا خیال مردوں کو رکھنا چاہیے. اللہ پاک نے قرآن پاک کو فرمایا وعاشروہن بالمعروف، اور عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. کتنا بڑا رب اپنی کمزور مخلوق کے بارے میں مردوں کو یہ کہہ رہا ہے. کتنا بڑا رب اپنی کمزور مخلوق عورتوں کے بارے میں طاقتور قوی مردوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ ذرا عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کریں. شاہ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بچی کا نکاح ہو رہا ہو اور بچی کے باپ کے دوست ہوں کوئی آئی جی ڈی آئی جی اور فل وردی میں وہ آئے ہوں رخصتی کے موقع پر جی پورے لاؤ لشکر کے ساتھ کمانڈو ٹیم کے ساتھ، اور اس وقت اس لڑکے کو جس کے نکاح میں وہ بچی جس کے نکاح میں گئی ہے اس بچے کو یعنی بی آئی جی کے دوست کے داماد کو اور داماد کے والد کو یہ کہہ دے بھئی یہ ہماری بھتیجی ہے ذرا اس کا خیال رکھنا کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے، بس اتنا کہہ دیں جی تو چھکے چھوٹ جائیں گے کہ نہیں. اور اگر تکلیف دینے کا ارادہ بھی ہوگا تو 70 مرتبہ جی اپنی اوقات کو دیکھیں گے کہ نہیں، غور کریں گے کہ نہیں. تو پتہ ہے کہ کون ہمارے گھر میں آئی ہے، اس کے باپ کے دوست آئی جی اور ڈی آئی جی ہیں. گھر کے پھینک دیں گے کہ ذرا سی بھی تکلیف ہماری طرف سے اس کو ہوئی. تو دنیا کا اگر کوئی نسبت رکھنے والا، دنیا کی طاقت سے نسبت رکھنے والا، عہدے سے نسبت رکھنے والا کوئی شخص اگر کسی غریب کی بچی کے نکاح میں یہ کہہ دے بھائی ذرا ہماری بھتیجے کا خیال رکھنا، تکلیف نہ پہنچے اس کو، کوئی بات ہم سن نہ لیں، دل کا ٹکڑا آپ کو دیا جا رہا ہے، تو وہ لوگ سب کے سب جھک جائیں کہ نہیں آپ بالکل خیال نہ کریں، ہماری بیٹی ہے، ہم بہو لے کے نہیں جا رہے ہیں، ہم تو بیٹی لے کے جا رہے ہیں. کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ تو دنیا کا کوئی آدمی اگر سفارش کر دے اور 2 جملے کہہ دے جی سفارش کر دے اور 2 جملے کہہ دے تو اس بچی کے لیے بارے نیارے ہو جاتے ہیں، آگے کی زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے. اتنا بڑا رب، خالق و مالک رب اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ میری ایک مخلوق ہے عورت ذات، ذرا ان کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. ہم اس بات کا خیال نہیں کریں، ہم اتنے بڑے رب کے قول اور قرار کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں. یہ کتنی بڑی شناعت کی بات ہے. مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے پڑوسی ملک کے ایک جرنیل گزرے ہیں جنرل ضیاء الحق. جب ان کا انتقال ہوا، ان کی شہادت ہوئی، تو ایک ڈائجسٹ اردو کا وہاں سے شائع ہوا جو میرے ہاتھ میں آیا. اس میں ان کی زندگی کا ایک عجیب واقعہ لکھا تھا. کسی ان کے دوست نے کہا جنرل صاحب میری بچی کا نکاح ہونے والا ہے اور آپ کی شرکت ضروری ہے. تو نے کہا بھائی یہ سب بارات اور صرف چھوٹے بڑوں کی شرکت چھوڑو، ہمارے خاندان میں جتنے بھی نکاح ہوئے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلافہ میں سے کسی نے پڑھا دیا، کچھ نصیحت کی بات کر دی اور سادگی سے رخصت کر دی. تو میں نے اپنے خاندان میں جب یہ کیا ہے تو تم کیوں نہیں کر سکتے؟
کہ جنرل صاحب بات سمجھا کرو، میں لڑکے والا ہوں، میرا ہاتھ دبا ہوا ہے، اگر آپ میرے بچی کے نکاح میں شریک ہو جاؤ گے تو زندگی بھر میری بچی کے بھاگ سنور جائیں گے، کوئی اس کو ٹچ نہیں کر سکے گا، کوئی اس کو تکلیف نہیں دے سکے گا، سب سمجھیں گے کہ جنرل صاحب کے دوست کی بیٹی ہے۔ اچھا یہ مطلب، یہ منشا ہے آپ کا، ٹھیک ہے بھائی، اگر میرے ذات سے کسی کا نفع ہوتا ہو اور کسی کے بچے کے بھاگ سنورتے ہوں تو کیا حرج ہے؟ چنانچہ شرکت کی۔ اب اس شرکت میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا، جب انہوں نے اپنا ہیلی کاپٹر تیار کروایا اور ان کے ساتھ میں جو بھی آرمی کے آدمی ہوں گے، اللہ کی شان وہ کسی ایسے دور دراز علاقے اپنے ملک کے جا رہے تھے، موسم کچھ خراب ہوا اور ہیلی کاپٹر میں خرابی آئی۔ اب اس چلانے والے پائلٹ نے کہا کہ جی جنرل صاحب اس میں خرابی آ گئی۔ اب جو دوسرے تھے وہ تو کانپ گئے، وہ بیٹھے رہے مطمئن رہے اور کہا فکر نہ کرو، دھیرے 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 کر کے اس کو لینڈ کرا دو کسی مناسب جگہ۔ تو ایک کھیت میں اس کو لینڈ کرا، اب ہلکی ہلکی بوندا بندی شروع ہو گئی، تو تیز تیز قدم سے ایک جھوپڑا سامنے تھا اور وہاں ایک بوڑھے میاں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ان کے باڈی گارڈ آگے بڑھے اور کہا جنرل صاحب ظہر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، اب بوڑھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کی اجازت کیا؟ بالکل اجازت ہے۔ اب وہ ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے، ان کی ایک صفت یہ تھی، ہمیشہ باوضو رہتے تھے۔ اب انہوں نے مصلی بجا اللہ سفر کی نماز کی دورہ کی میزبان سے۔ اب وہ جو بوڑھے میاں تھے، باڈی گارڈ نے ان سے کہا کہ پتہ نہیں یہ کون ہے؟ پتہ نہیں کہ یہ جنرل صاحب ہیں۔ تو اچھا، اب وہ سینہ پکڑ کے کھڑا ہو گیا، کہاں بٹھاؤں، کیا کھلاؤں، کیا پلاؤں، کیسے اکرام کروں ان کا۔ خیر و سلام پھیر کے دعا کر کے باہر کو نکلے۔ اب وہ باہر کو نکلے، اللہ کی شان، جنرل صاحب نے اس بوڑھے میں سے پوچھا بابا خیریت سے ہو؟ جی اللہ کا شکر ہے، آفس سے ہوں۔ کیا کرتے ہو؟ کہ پہلے میں یہاں کا نائب صوبے دار کا چپراسی تھا، اب میں ریٹائر ہو گیا ہوں، 2 پیسے مجھے ملے ہیں، میں سفر حج کی تیاری کر رہا ہوں۔ تو کہا میرے لائق کوئی خدمت؟ کہ ہاں خدمت تو ہے، اصل میں حج کمیٹی سے مجھے جانا ہے اور ایک فارم پر دستخط ہونی تھی، لیکن حج کمیٹی والے مجھے دھکا کھلا رہے ہیں۔ کسی نے کہا تم جنرل صاحب کے پاس پنڈی جاؤ، وہاں وہ ہوتے ہیں۔ میں آیا تو آپ کی پولیس نے مجھے آنے نہیں دیا، اور جب کہ اللہ نے میرے گھر پہ آپ کو بھیج دیا ہے، اب میرا اتنا کام کر دو۔ اللہ و کاغذات، اور وہ صندوقڑی کھولی اور فائل نکالی اور کہیے، کہا بڑھیا ہے؟ کہاں ہے؟ تو اس کو سفر حج پہ نہیں لے جا رہے؟ کہا اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ اس کو لے کے جاؤں، تو زندگی بھر غم اور خوشی میں شریک رہے، اور اتنی بڑی خوشی کا موقع آیا فریضہ ادا کرنے کا، تو اس کو اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ وہ جی پائے گی آپ کے بغیر؟ آپ حج میں جاؤ گے، اس کو کتنا صدمہ ہوگا۔ کہ جنرل صاحب میرے پاس سہولت نہیں۔ کہا بڑھیا، تو میری طرف سے لے کے جاؤ، اور وہیں کھڑے کھڑے کچھ روپا وغیرہ لکھا اور ان کو آڈر دیا جو ساتھی باڈی گارڈ تھے کہ ان کو کل وہاں بلائیے اور ان کا جو آگے کا صرفہ ہے میرے حساب خاص سے پورا کر دیجیے۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ بوڑھا کتنا نیک تھا، اور اللہ کی ذات کے ساتھ اس کا کتنا تعلق تھا کہ جب اس کا دنیا کے اسباب میں کام نہیں بنا تو اس نے اپنے رب سے رشتہ جوڑا اور اپنے رب سے پکارنا شروع کیا، تو اللہ پاک نے ایک نظام بنایا، کائنات کے اندر ایک ترتیب بنائی کہ جنرل صاحب کو اگر تو گزرنا ہوا، ہیلی کاپٹر کا خراب ہونا ہوا، وہاں اس کا ایمرجنسی لینڈ کرنا ہوا، اور ان کے گھر میں آ کے 2 رکعت ظہر کی نماز پسر کی پڑھنا ہوا، اور اللہ پاک نے گھر پہ بلا کے وقت کے حکمراں کو، وقت کے حاکم کو گھر میں بلا کے دستخط کروایا۔ تو جب بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے رشتہ جوڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسا معاملہ کرتا ہے۔ خیر، تو بات یہاں سے نکل رہی تھی، میں نے ضمن پورا واقعہ آپ کو سنا دیا کہ ان کے جنرل صاحب کے کسی دوست نے کہا کہ میری بچی کا نکاح ہونے والا ہے، اور آپ اگر شریک ہو جائیں گے تو میری بچی کے بھاگ سنور جائیں گے، زندگی میں اس کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا، اس لیے کہ ہر شخص یہ سوچے گا یہ جنرل صاحب کے دوست کی بیٹی۔ تو دوستوں، دنیا کا کوئی کیپیبل آدمی، دنیا کا کوئی باعزت آدمی جی اگر اپنے اثر و رسوخ کو دکھا دے اور اپنی سفارش پیش کر دے اور اپنی اوقات کو پیش کر دے اور دکھا دے، تو سامنے والے تھر تھر کانپتے ہیں، اور کسی کو ستانے اور تکلیف دینے سے پہلے 70 بار سوچتے ہیں اتنے بڑے رب نے، اتنے بڑے کائنات کے رب نے جی کمزور عورتوں کے بارے میں ہم مردوں کو یہ حکم دیا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کریں۔
یہ چھوٹی دل والی ہوتی ہیں، یہ کمزور ہوتی ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کریں۔ اللہ اکبر کریں۔ اس لیے دوستوں میں کہا کرتا ہوں کہ جب لڑکی کی ذات کا نکاح ہوتا ہے اور وہ لڑکی دلہن بن کر اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو ایک زندہ جنازہ ہوتا ہے جو اپنے پیروں پہ چل کے باہر نکلتا ہے۔ ایک جنازہ تو وہ ہے جس کو 4 کندھے دے کر باہر نکالا جاتا ہے، لیکن یہ جو لڑکی جس کا نکاح ہوتا ہے نا، یہ بھی جنازے سے کم نہیں ہوتی، اس لیے کہ جیسے جنازہ گھر سے باہر نکلتا ہے اور گھر کا ہر آدمی پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے، اسی طرح وہ بچی جب رخصت ہوتی ہے تو ماں اور باپ، بھائی اور بہن، مت پوچھو ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک باپ اپنے دل کے ٹکڑے کو، ایک ماں اپنے جگر گوشے کو، ایک بھائی اپنی عزت و ناموس کو نکاح کے ذریعے سے کسی اجنبی کے حوالے کرتے ہیں۔ وہ اجنبی جو نہ پرکھا ہوا ہے، نہ جانچا ہوا ہے، نہ تجربہ ہے، بس کسی نے گواہی دے دی کہ بھائی یہ مناسب ہے آپ کی بچی کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے، ہمارا دیکھا بھالا ہے، کسی کی سفارش پر ہم نے فیصلہ کر دیا، لیکن ہم نے تو اس کو نہیں پرکھا، ہم نے تو اس کو نہیں جانچا۔ ایسے آدمی کو اپنے جگر کا ٹکڑا اور دل کا ٹکڑا دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی معمولی تحفہ ہے، یہ کوئی معمولی قربانی ہے ماں باپ کی، لیکن ہم ان قربانیوں کا خیال نہیں کرتے۔ ہم عورت کو پیر کی جوتی بنا کے رکھتے ہیں، ساری دنیا سے ہنس ہنس کے اور مسکرا کے بات کرتے ہیں، اور اپنی بیوی پر ایسا رعب جماتے ہیں جیسے کمانڈر اپنے فوجیوں پر، کمانڈر اپنے ماتحتوں پر، اس انداز سے رعب جماتے ہیں۔ گھر میں آتے ہیں، ساری دنیا سے مسکرا کے سلام کرتے ہیں، الیکٹرانک سلام کرتے ہیں، ہارن بجاتے ہیں، ڈپر دیتے ہیں، الیکٹرانک سلام، اور مسکرا کر ہاتھ اٹھا کے بائی بائی کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اور گھر میں آتے ہیں تو ایسے جیسے کوئی کڑوی دوائی پی کر آئے، چہرہ بگاڑ کر آتے ہیں۔ اس کمزور عورت پہ روب جھاڑتے ہیں، جس آدمی کی دنیا میں کہیں نہیں چلتی، جس کی کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں مانتا، وہ اپنی بیوی کو چلاتا ہے، یہاں اپنی طاقت دکھاتا ہے۔ دوستو، یہ انتہائی بے شرمی کی بات ہے، انتہائی بے شرمی کی بات ہے۔ مرد کو چاہیے کہ اپنی مردانگی اور اپنی قوت بازو اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر سامنے والے کا دل خوش کرنے والا بنے۔ بہادر تو وہ ہے کہ جو سامنے والے کی کمی کوتاہی پر اس کو نظر انداز کرے۔ چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے گھر میں مکہ مکرمہ میں تشریف لاتے، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، خندہ پریشانی کے ساتھ۔ ایک مرتبہ دعوت کے کام میں جو کچھ مذاہب کے لوگوں کو دین سمجھانے کا کام کرتے تھے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو اندر تشریف لائے، کسی نے مس بہیو کیا، کسی نے غلط سلوک کیا، باہر اندر گھر میں تشریف لائے تو چہرے پر اداسی تھی، چہرہ مرجھایا ہوا تھا، دل ٹوٹا ہوا تھا، کیونکہ لوگوں نے مس بہیو کیا تھا۔ جب اندر آئے تو ماں خدیجۃ الکبریٰ نے فرمایا، ارے آج کیسے آپ گھر میں آئے، آج کس طرح سے آپ گھر میں آئے؟ تو آپ کو احساس ہوا کہ ہاں آج میں روٹین کی عادت سے ہٹ کر آیا۔ فوراً یو ٹرن لیا، مڑے اور پھر واپس آئے اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہوئی نا کوئی بات۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ طریقہ ہے، جب ہم اپنے گھر میں داخل ہوں، دن بھر کے تھکے ہارے کام کاج کیے ہوئے، کھیتی باڑی سے آئے ہوئے، جاب شاپ سے آئے ہوئے، بازاروں سے منڈیوں سے آئے ہوئے، تھکے ہارے آئے ہوئے، لیکن گھر میں آئیں تو گھر کی دہلیز کے باہر ساری تھکن دور کر دیں، گھر کی دہلیز کے باہر سارے ٹینشنوں کو دور کر دیں، اور گھر میں آئیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری کہاں ہو، نظر نہیں آ رہی تو وہ، اور اس کو بھی چاہیے کہ جب شوہر گھر میں آئیں تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ ٹائم کا اندازہ لگا کے رکھے کہ میرے شوہر اس وقت آتے ہیں، نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہن کر، ہلکی پھلکی کوئی خوشبو لگا کر تو بالکل تیار کہ شوہر اس کو دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا بھر کی پھوڑ بنی ہو، بال بکھرے ہوئے ہوں اور گلے میں دوپٹہ اور ایک پائچہ اونچا ایک نیچا اور فرش دھو رہی ہے، یہی نہیں لگتا یہ اپنے والی ہے یا کام والی ہے۔ بعض عورتیں، یہ اصل میں تربیت کا فقدان ہوتا ہے، تربیت کا فقدان۔ دن بھر واٹس ایپ چلائیں گے، دن بھر دنیا بھر کی فون کریں گی، غیبتیں کریں گی، سارے میسج کنوے کریں گی اپنے سسرال میں،
اپنے ماں باپ سے باتیں کریں گی اور شوہر کو دکھانے کے لیے اسی وقت جھاڑو پوچھا دینے لگی جیسے بہت تھکی ہوئی، بہت کام تھا۔ یہ ریاکاری ہے، یہ بیوقوفی ہے۔ سارے کے سارے کام کاج وقت سے پہلے فارغ ہو کر بالکل رہیں، اور جب شوہر آئے تو جگمگ جگمگ لباس ہو، جی لہکتا مہکتا انداز ہو، مسکراہٹ ہو چہرے پر، شوہر دیکھے تو اس کی تھکن دور ہو۔ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا کہ گھر کے اندر گھر والوں کی ایسی تربیت فرمائی۔ محبوب نے عورتوں کے بارے میں اس طرح کے احکام دی کہ وہ صفائی ستھرائی کے ساتھ رہیں، وہ گھر کے آنگن کو صاف ستھرا کر کے رکھیں۔ شوہر آئے موزے پہنے ہوئے چارپائی پہ آ کے بیٹھ گیا، فوراً پانی پیش، سلام کرے، مسکراتے ہوئے اس کا جواب دے، پانی پیش کرے۔ سردی کا موسم ہے کافی چائے پیش کرے، گرمی کا موسم ہے ڈیہائیڈریشن ہوتا ہے، نمکیات جسم کے پسینے کی وجہ سے باہر نکل جاتے ہیں، تو نمک کے کم ہونے سے جسم بہت زیادہ لاغر اور کمزور ہو جاتا ہے، تو لیمو کا شربت، لیمن واٹر اگر پیش کریں تو اس کی وجہ سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ شوہر کماتا کس لیے؟ 2 چمچ شکر ڈال کر، آدھا لیمو نچوڑ کر اگر پانی شوہر کو دے دیں گی، شوہر کی کمائی اس پہ خرچ کر دیں گی تو کوئی کمی آ جائے گی۔ شوہر یوں کہے گا کہ یہ کیا کیا تم نے، کیوں خرچ کیا تم، اس کو کتنی راحت پہنچے گی۔ لیکن نہیں، یہ سب چیزیں سدھائی نہیں دیتی، تو کمی دونوں میں ہے۔ یہ جو وعاشرہن بالمعروف یہ آیت پڑھ کے میں نے اس موضوع کو چھیڑا ہے، تو کئی مرتبہ طرفین سے بات آتی ہے، کئی مرتبہ عورت سسٹمیٹک ہوتی ہے، وہ باتیں اپنے درجے کی سمجھتی ہے، اچھی طرح بہیو کرتی ہیں۔ شوہر کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ منہ چڑھا کر آتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ عورت کے ساتھ تو ہمیشہ منہ بنا کے رہنا چاہیے، عورت کے ساتھ زیادہ اس کو منہ نہیں لگانا چاہیے۔ آج کل نوجوان آپس میں بیٹھتے ہیں تو بہت سے علاقوں میں بہت ساری بات مشہور ہوتی ہے، بہت سے نوجوان کہتے ہیں ابھی کیا بات ہے، کیوں؟ بیوی نے ناک میں دم کر رکھا، ارے 1-2 تماشے مارنا، میں نے ایک مرتبہ ایسا لگایا تو 8 دن بخار آیا، اس کے بعد سے سدھر گئی۔ اس بات پہ اب گندی حرکتیں اور گندی تہذیب وہ شیئرنگ کرتے ہیں، اور وہ سوچتا ہے ٹھیک ہے اس نے کیا تو میں ایسی لات ماروں گا کہ کولا اتار دوں۔ اب یہ حرام تعلیمات ہے، گویا یہ حرام کاری ہے، اور اس کے مشورے ہو رہے ہیں اور اس طرح کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اسی طرح نوجوان بچے جن کے نکاح ہونے والے ہوتے ہیں، کئی مرتبہ دوسروں سے پوچھتا ہے بھائی میرا نکاح ہو رہا ہے، اگر نکاح ہو رہا ہے تو ہم تجھے کچھ سمجھائیں گے، اور وہ ایسی الٹی باتیں سکھاتے ہیں کہ کئی مرتبہ بددعا نکلتی ہے عورت کے ہاتھ منہ سے اس کے، کیونکہ شوہر اس کے ساتھ ایسی تکلیف کا برتاؤ کرے۔ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ان علماء کو چاہیے کہ یہ سمجھائیں نوجوان، جن بچوں کے نکاح ہونے والے ہوتے ہیں میں آدھا پونا گھنٹے کے ان کی کلاس لیتا ہوں، ان کو سمجھاتا ہوں کہ بیٹا اب میرج لائف کس طرح سے گزارنی ہے سمجھ لو، پہلا دن اور رات کس طرح بیہیو کرنا ہے، کس طرح گزارنا ہے سمجھ لو، اور اس کا پوری زندگی پر اثر پڑنے والا ہے۔ اس لیے میری بات سننے کے بعد پھر کہیں انٹرنیٹ پہ گھومتے مت پھرنا، کہیں واٹس ایپ پہ گھومتے مت پھرنا، اور کہیں آوارہ گرد لوگوں سے کوئی باتیں کرتے مت پھرنا، ورنہ پتہ نہیں کیا کھلا دیں گے، کیا پلا دیں گے، کیا دے دیں گے، زندگی پر پچھتاؤ گے۔ اس لیے ہرگز اوباش اور آوارہ قسم کے بچوں سے اس طرح کا مشورہ ہرگز مت لو۔ نہیں کچھ سمجھ میں آتا جی، بلکہ سمجھدار ماں باپ وہ ہیں جو اپنے دوست اور دوستوں کے بچے ان سے مل کر اور تھوڑا سا کہیں کہ بیٹا بحیثیت باپ ہونے کے مجھے ذرا حیا آ رہی ہے، اور وہ بچہ ذرا میرے سامنے آنکھیں اونچی نہیں کر سکے گا، ذرا اس ٹاپک کی اس موضوع کی بات کچھ موٹی موٹی آپ بتا دیں ان کو کہ عورت کے ساتھ میں کس طرح کا حسن سلوک کرنا چاہیے، کیسے اس کے اپنے اخلاق دکھانے چاہیے، اور کس طرح اس کے اوپر اپنی محبت کی چھاپ بٹھانی چاہیے۔ یہ سب چیزیں یہ شیئر کرنے کی۔ تو کئی مرتبہ شوہروں کی طرف سے بے احتیاطی ہوتی ہے اور کئی مرتبہ عورتوں کی طرف سے بے احتیاطی ہوتی ہے۔ بہرحال عورت کمزور ذات ہے، کمزور ذات ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ داداگیری کا معاملہ نہ کریں، بدتمیزی کا معاملہ نہ کریں جی، بلکہ نبھاؤ کا معاملہ کریں اور اس کے دل کو خوش رکھیں۔ اس لیے کہ دن بھر بچے ستاتے ہیں، دن بھر گھر اندر صفائی ستھرائی کے کام ہوتے ہیں، اور بچے شور ہنگامے کرتے ہیں، ان کی تربیت وہ شام ہوتے ہوتے بالکل چرمرا جاتی ہے، اور الٹا شام کو آ کے ہم اس پہ دادا گیری کریں تو اس کا دل روئے گا کہ نہیں روئے گا؟ آگے وہ کہہ بھی کسی کو نہیں سکتی کیونکہ ماں بھی فوت ہو گئی اور باپ بھی فوت ہو گیا، اور بھائی ایسے ہیں نہیں کہ وہ آ کے دیکھیں اور بہن سے پوچھے بہن تیرا دکھتا کیا ہے، تو وہ زہر کے گھونٹ پی پی کے زندگی گزارتے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟
اس لیے دوستو بہادری یہ نہیں ہے کہ ہم کمزور عورت کو لات ماریں، کمزور عورت کو تماچا ماریں، کمزور عورت کو گالی دیں جی، بلکہ ایک بہترین شوہر، ایک مثالی شوہر وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے، حسن سلوک کرے، سفر پہ جائے اور واپس لوٹے تو چھوٹا موٹا کوئی تحفہ لے کر آئے، اور کہ پیاری تمہارے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں، تو حقیقت میں وہ تحفہ تو ہے 5 روپے کا، 10 روپے کا، 50 روپے کا، لیکن اس تحفے کی ضمن میں، اس تحفے کی آڑ میں عورت اس بات کا اندازہ لگا لیتی ہے میرے شوہر کو مجھ سے کتنی محبت ہے۔ تو یہ سوچتی ہے میرا شوہر اتنا بزی شیڈیول رکھنے والا، اتنا مصروف نظام الاوقات رکھنے والا، سفر میں گیا، دکان پر چڑھا، یہ چیز خریدی، اس کا مطلب یہ بھرے بازار کے اندر میرے شوہر کو میں یاد تھی، اپنے شوہر کو میں یاد تھی، بھرے بازار کے اندر وہ چیز لے کر آیا، اس کا مطلب یہ کہ اپنے سارے کاموں کے اندر مجھے بھی اپنی اہمیت دیتا ہے۔ تو اس 5 روپے 50 روپے کے تحفے کے ضمن میں اس کو اپنی محبتوں کا اندازہ لگا۔ اس لیے عورتیں اپنی محبت کا پروف چاہتی ہیں، اور وہ زبان سے کہتے نہیں ہیں کہ مجھے پروف دو، تمہیں مجھ سے محبت ہے کہ نہیں، اس قسم کی چیزیں پروف بن جاتی ہیں۔ کبھی دوپٹہ لے آئے، کبھی دوپٹے کی چپل لے آئے، سردی کے موسم میں موزے لے کر آ گئے جی، یہ چھوٹی موٹی کوئی جویلری لے کر آ گئے۔ اب کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر مہینے ایسا کرنا ہے، لیکن وقتاً فوقتاً ایسا کریں۔ تو اس کی وجہ سے عورت ان چیزوں کو تنہائی میں دیکھتی ہے تو وہ اپنے شوہر کے وہ چیزیں شوہر کا آئینہ دار ہو جاتی، وہ ان چیزوں کو دیکھ کر اس میں اپنے شوہر کو دیکھتی ہیں۔ کئی مرتبہ تنہائی میں اس کو چومتی ہیں، سر پر رکھتی ہیں کہ میرا سرتاج، میری محبتوں کا معراج یہ لے کر آئے۔ کئی مرتبہ اگر اونچ نیچ ہو جائے تو کہتے کوئی بات نہیں، مرد ہے، غلطی ہوتی ہے، انسان ہے۔ اگر کئی مرتبہ غصہ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ تحفے بھی تو لا کے دے رکھے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آئی دوستوں بات؟ اس کا خیال نیز آج کی مبارک رات میں ایک عمل یہ ضرور کریں، جب یہاں سے آپ اپنے مقام پہ لوٹیں، سچے دل کے ساتھ اپنی اہلیہ سے تنہائی میں سوری کریں، اور کہ پیاری دیکھو زندگی گزر گئی، کسی نے سمجھایا نہیں، زندگی گزر گئی، کسی نے سمجھایا نہیں، زندگی گزر گئی، نہ میں نے کسی سے سوال کیا کہ عورت ذات کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے، نہ جانے کتنی مرتبہ ہاتھ اٹھا دیا، نہ جانے کتنی مرتبہ ماں اور باپ کی گالی دے دی، نہ جانے کتنی مرتبہ تمہیں میں نے ایسا سب کو سست کہا کہ وہ جملے کبھی تمہیں یاد آتے ہوں گے تو تمہارے دل کو چیر کر رکھ دیتے ہوں گے۔ پلیز اللہ کے لیے آج مجھے معاف کر، اللہ کے لیے آج مجھے معاف کر۔ تو اگر ہم اس طرح سے معافی مانگ لیں اور وہ بھی جرأت کا ثبوت دے کہ نہیں آپ میرے سر کے تاج ہیں، بھلا آسمان کی چھت کے نیچے میرا آپ کے علاوہ ہے کون، میرا دکھ سکھ آپ ہی تو ہیں، معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ سے زیادہ تو میں نے غلطی کر رکھی ہے، اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ تو اس کے اخلاق ہونے چاہیے کہ وہ اس طرح سے کرے، اور بس اب نئے سرے سے زندگی بتائیں۔ یہ تو خدا کو لطف زندگی آ جائے گا، تو لطف زندگی آ جائے گا۔ کئی مرتبہ ہم لوگ مردوں کی یہ بہت بڑی کمی ہے، وہ سمجھتے ہیں جب اس کو کبھی شہوت کا بھوت چڑھتا ہے، سیکسول جذبات دماغ پر چڑھتے ہیں، تو سوچتا ہے کہ بس آپ اس کو پکڑ لو، آپ اس کو کہیں جانے مت دو، اور بس اسی کام کے لیے، ایک کام کے لیے ہم پیدا ہوئے اور اسی کے لیے رشتہ ہوا۔ یہ تو مہینے میں، ہفتے میں، 15 دن میں، 10 دن میں اس چیز کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن روزانہ کی لائف، روزانہ کی جو یہ روزانہ کے دن ہیں اور روزانہ کے جو اوقات ہیں، ان اوقات میں ہم کس طرح کے ساتھ اس کے ساتھ بیہیو کریں، یہ باقاعدہ شریعت کا پورا ایک نظام ہے۔ لہذا ساتھ مل کے کھانے کا معمول بنائیں، بچوں کو ساتھ لے کر بیٹھیں، جب ماں باپ دونوں دسترخوان پر بیٹھیں گے بچوں کو لے کر، بچے کون سے ہاتھ سے کھا رہے ہیں، کس طرح کھا رہے ہیں، تبھی تو ٹوکا ٹاکی ہوگی، تبھی تو ان کی اصلاح ہوگی۔ بچے دونوں گال میں لقمہ آدھا آدھا کر کے 50-50 دونوں طرف سے کھا رہے ہیں، غلط، بیٹا دائیں طرف سے کھاؤ، لقمہ چھوٹا بناؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ، ٹوٹی ہوئی روٹی اور ٹوٹی ہوئی بوٹی پہلے صاف کرو، پہلے ختم کرو۔ برتن سے اگر سالن اتارنا ہے، بڑا باؤل رکھا ہوا ہے، وہ تمہارے ہاتھ میں نہیں اٹھایا جا سکتا، اپنی پلیٹ کو اس کے قریب کر کے پھر اتارو، کوئی قطرہ سالن کے نیچے گرنے نہ پائے دسترخوان پر، دسترخوان بچھا کے کھاؤ۔ بیٹا جب پانی پیو تو دائیں ہاتھ سے پیو، تو بائیں ہاتھ اس کے نیچے لگا لو، پانی دیکھ کے پیو، اس میں کوئی چیز گری ہوئی تو نہیں ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ماں اور باپ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ دسترخوان پہ بٹھا کے کھلائیں گے۔ اب باپ آ رہا ہے، ہاں کیا پکا، فلاں جلدی نا جانا ہے مجھے، اب چارپائی پہ بیٹھ گئے، نہ دسترخوان، چارپائی کھٹ پہ بیٹھ گئے، نہ دسترخوان ہے نہ کچھ ہے، اور بس کھا رہا ہے۔
بچے آ رہے ہیں، اماں کیا پکایا ہے؟ تو بیٹا یہ پکایا، لاؤ جلدی سے، اور اس نے روٹی پہ رکھا، وہ چلتے چلتے کھا رہا ہے، اور ماں تھک ہار کے وہ چولہے کے پاس بیٹھ کے کھا رہی ہے۔ یہ بھی زندگی ہے۔ ایک شیڈیول بنائیں، ایک نظام الاوقات بنائیں، دوپہر کا کھانا اتنے بجے، شام کا کھانا اتنے بجے، مغرب بعد دسترخوان لگا کے ایک ساتھ سب کے سب فارغ ہوں گے، ایک ساتھ سب کے سب بیٹھیں گے۔ دوستوں یہ نظام بنائیں گے تو بنے گا، اور بناؤ گے تو کیوں نہیں بنے گا؟ بناؤ گے تو کیوں نہیں بنے گا؟ دسترخوان کی سنت کو زندہ کرو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں ایسی برکتیں ہیں، ایسی برکتیں ہیں کہ آپ کو کیا بتائیں۔ ایک طبی تھے تو فرماتے ہیں کہ میرے اوپر پہاڑ جیسا قرض تھا، یعنی اتنا قرض تھا کہ میں اس کو ادا نہیں کر پا رہا تھا، اور میری اتنی سکت نہیں تھی کہ میں زندگی میں اس کو ادا کر پاؤں، نیت ضرور تھی میری ادا کرنے۔ اس دوران مجھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہنچی کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا سنت ہے، تو میں نے کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کا اہتمام کرنا شروع کیا، اور جس وقت میں ہاتھ دھوتا تھا اس نیت کے ساتھ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ دھویا کرتے تھے، تو مجھے اللہ کے محبوب کی یاد بھی آ جاتی تھی اس وقت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے ساتھ، سنت کے استحضار کے ساتھ میں ہاتھ دھوتا تھا۔ تو عادتاً ہاتھ نہیں دھوتا تھا کہ عادت پڑی ہوئی ہاتھ دھونے، نہیں، بلکہ اس نیت کے ساتھ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے ساتھ، تصور کے ساتھ ہاتھ دھوتے تھے کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد۔ اللہ کی شان، ابھی چند ہی دن گزرے تھے، اللہ پاک نے ایسا انتظام فرمایا، پہاڑ جیسا قرض ادا ہو گیا۔ اب یہ تو ایک تابعی کو اس سنت کے ضمن میں یہ چیز کا تجربہ ہوا تو انہوں نے اس راز کو اوپن کیا، ورنہ ہر سنت کے اندر ایسی ایسی خوبیاں موجود ہیں کہ ہمارے سارے کے سارے پرابلم، ہماری ساری کی ساری پریشانیوں کا اس میں سولوشن۔ اس لیے دوستوں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں، بچوں سے کہے بسم اللہ پڑھو، دسترخوان بچھا کے کھاؤ، جی چھوٹے چھوٹے پلاسٹک کے ٹکڑے لا کے رکھو دسترخوان، اب جب بڑے ہوں تو بڑا ٹکڑا رکھو، چھوٹے بچے ہوں تو چھوٹے ٹکڑا رکھو، بغیر دسترخوان پہ بچوں کو چائے نہ پینے دو، بچوں کو کھانا نہ کھانے دو، ان کی گھٹی میں پڑ جائے، ان کی شرست میں یہ بات داخل ہو جائے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، کہ سنتوں کی برکات اپنے آنگن میں آپ دیکھیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت کا معمول تھا کہ فجر کے بعد چہرے قدمی کرتے تھے، اس میں تلاوت بھی کر لیتے تھے، اور آنے کے بعد پھر معمول تھا بیان القرآن تفسیر لکھنے کا۔ تو ایک مرتبہ حضرت کی اہلیہ گھر والی، انہوں نے کہا کہ دیکھو میں رشتہ داری میں کہ جہاں بھی جانا ہوں وہاں جا رہی ہوں، اور تم فجر کے بعد جب اپنے معمول سے فارغ ہو کر آؤ تو مرغیوں کو کھول دینا اور ڈبے میں سے باہر نکال کے پانی بھی رکھ دینا اور کچھ دانے ڈال دینا، وہ ڈبہ پلے لگا دانوں کا رکھا ہوا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ اپنے معمول کے مطابق تفصیل لکھنے میں لگ گئے۔ اب جیسے قلم اٹھایا تو کوئی مضمون سمجھ میں نہیں آ رہا، اللہ سے دعا کی، میرے پیارے اللہ کچھ تو الہام فرما دیجیے، کچھ تو بتا دیجیے مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے، کیا غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ کی طرف سے کچھ مضمون دل پہ نہیں نازل ہو، طبیعت نہیں کھل لی۔ تو اللہ پاک نے توجہ دلائی، اہلیہ کیا کہہ کے گئی تھی، مرغیوں کو کھولنا ہے، بے زبان جانور مخلوق پریشان ہے، دربوں میں بھوکی بند ہے، پیاسی بند ہے، وہ کہہ کر گئی تھی نا کہ ان کو کھولو۔ فوراً تنبہ ہوا، اٹھے اور دربہ کھولا، پانی سامنے رکھا کٹوری میں اور وہ دانے ڈالے، اور اس کے بعد لکھنے بیٹھے، پھر قلم چل پڑا۔ تو دیکھیے اللہ کی بے زبان مخلوق، اللہ کی بے زبان مخلوق کے ساتھ اگر زیادتی ہو جائے، اس کا حق ادا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات رک جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے انعامات، اللہ کی طرف سے مہربانیاں رک جاتی ہیں۔ تو اگر اشرف المخلوق عورت ذات کو ہم دکھ دیں گے، جی اس کا بستر الگ کر دیں گے، اس سے ناراض رہیں گے، اس سے مس بیہیو کریں گے، اس سے حسن سلوک نہیں کریں گے، تو ہمارے گھروں میں نحوستیں نہیں آئیں؟ ضرور آئیں، کیوں نہیں آئیں؟ جب بے زبان مخلوق کو اگر تکلیف پہنچائے ہماری ذات سے تو اللہ تعالیٰ بہت سی چیزیں روک دیتے ہیں۔ تو اتنی اشرف المخلوق، اتنی بڑی عورت ذات پر اگر ہماری طرف سے زیادتی ہوگی تو ہمارے دلوں میں پھر اندھیرے کیوں نہیں ہوں گے؟ ہمارے دل پریشان کیوں نہیں ہوں گے؟ جی پریشانیاں ہمارے آنگن میں ڈیرا کیوں نہیں ڈالیں گے؟ ہمارے گھر میں خوشیاں کہاں سے آئیں گی؟ ہمارا گھر جنت کا نمونہ کیسے بنے گا؟ اس لیے کہ ہماری طرف سے ظلم و زیادتی ہوگی۔ اس لیے دوستو میں اپنے دل کو بھی مخاطب کر رہا ہوں اور اپنا سبق بھی آپ کو سنا رہا ہوں
جی یہ صرف ایسا نہیں کہ میں آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، میں بھی بشر ہوں، میرے اندر بھی کمزوریاں ہیں. آؤ ہم سب مل کر اللہ سے یہ دعا کریں کہ پیارے اللہ، عورتوں کے بارے میں جو ہم سے کمی کوتاہی ہو رہی ہے، حقوق کے بارے میں، کہ اللہ اس کی تلافی فرما دے اور ہمیں حسن سلوک کے ساتھ ان کے ساتھ بہیو کرنے اور برتاؤ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے. تو کریں گے نا دوستو انشاءاللہ؟ ہاں دوستو، گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں. ہم اپنی آنکھوں کو سینکتے ہیں دوسروں کی عورتوں کو دیکھ کر، چست لباس پہنے ہوئے، فلاں زرق برق لباس پہنے ہوئے. ارے جب وہ اس لباس میں اچھی لگ رہی ہے تو اگر تم اپنی عورت کو یہ لباس پہنو تو وہ بھی تو اچھی لگے گی. جب تم لباس دیکھ کے اس کے چہرے کو دیکھنے لگے، حالانکہ چہرہ ویسا ہی ہے جیسے آپ کی بیوی کا ہے، اس میں بھی دو آنکھ دو کان جی منہ لگا ہوا ہے اور اس کے جسم میں بھی لگا ہوا ہے جی، تو پھر آپ کیا دیکھ کے لٹو ہو رہے؟ لباس دیکھ کے لٹو ہو گئے. تو اپنی بیوی کو لباس پہناؤ، تنہائی میں وہ لباس پہناؤ جو آپ کو اچھا لگتا ہو. شریعت نے اس کی اجازت دی. تنہائی میں جب میاں بیوی تنہا ہو، چاہے جیسا لباس پہنے ہو، اپنے نفس کا علاج کرنے کے لیے. اللہ اکبر. اس لیے میرے بھائیو، عورتوں کو یہ مضمون سناؤ کہ آج ہم یہ مجلس میں سن کر آئے ہیں کہ ہمیں بہت کس کے اس بات کو سمجھایا گیا کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن یہ بات بھی کہی کہ مردوں کے بھی تو کچھ جذبات ہیں، وہ بھی تو اچھے رنگ والی، اچھے لباس والی کو پسند کرتا ہے. تو جب اللہ پاک نے ہمیں بیوی نام کی چیز حلال طیب دے رکھی ہے گھر کے اندر، تو پھر وہ لباس جو عورتیں دوسری بازار کی عورتیں پہن کے ہمیں اپنی طرف مائل کر لیتی ہیں، وہ لباس ہم اپنی بیویوں کو کیوں نہ پہنائیں. لہٰذا میں نے جو کچھ لباس اچھے اچھے لا کے دے رکھے ہیں میرے سامنے پہنا کرو، اور اگر تمہیں اور کوئی لباس چاہیے تو میں لا کے دوں گا، اور مجھے کوئی لباس پسند آتا ہے وہ بھی میں لا کے دوں گا اگر آپ کو اچھا نہ لگے، لیکن پھر بھی تنہائی میں میرے سامنے اس کو پہننا تاکہ میں اپنے نفس کا علاج کر سکوں، اپنے نفس کا علاج کر سکوں. ایک بزرگ سے، ایک عالم سے ایک نوجوان نے پوچھا کہ حضرت یہ جو جینس پینٹ پہنتی ہیں عورتیں، یہ بڑا دماغ خراب کرتی ہیں. تو انہوں نے کہا اللہ کے بندے بیوقوف ہیں، تو لانا تنہائی میں اپنی بیوی کو پہننا اس وقت تنہائی میں، اور خوب جی بھر کے دیکھ، دوسرے کو کیوں دیکھتا ہے؟ نفس تھک جائے تو اس کے بعد دیکھنا بند کر دے. تو اس نے کیا اور ان کو خبر تھی کہ اللہ آپ کو جزائے خیر تھے، جو آپ نے ترتیب بنائی اسی پر عمل کیا، اور میں وہ پینٹ بعد میں پھاڑ کے پھینک دی، اس لیے میرا من بھر گیا میں دیکھ لیا. اب میرا نفس کبھی بھی بازار میں کسی پینٹ شرٹ والی کو دیکھنے کو کہتا ہے، میں نفس کو کہتا ہوں یہ آئٹم تو اپنے گھر میں بھی یہ آئٹم تو اپنے گھر میں بھی ہے. پہنا ہی تھا نا ایک مرتبہ جینس پینٹ اور دیکھا تھا جی بھر کے، اور پھر جب نفس سیر ہو گیا تو اس کے بعد اس کو چلتی کر دی. تو اپنے نفس کا علاج کیا جا سکتا ہے. ڈابل کے اندر ایک پٹھان بزرگ تھے، عالم تھے، مہینے کے اختتام پر جب تنخواہ ملتی تو وہ 1 لیٹر دودھ لاتے یا آدھا لیٹر، اور تقریباً آدھی بالٹی بھر کے چائے پکاتے، آدھی بالٹی بھر کے چائے پکاتے اور پیتے. اس نے کہا تو آپ کو اتنا شوق ہے بالٹی بھر کے چائے بناتے؟ ایسے مہینے میں 1 کپ بناتا ہوں اور اپنے نفس کا علاج کرتا ہوں. اور وہ یہ کہ تنخواہ کم ہے، خرچے زیادہ ہیں. نفس روزانہ چائے کو کہتا ہے، اب روزانہ اس کو چائے کہاں سے پلاؤں؟ تو ایک دن اتنی پلا دیتا ہوں کہ ہیٹ چڑھ جاتی ہے، نفس سیراب ہو جاتا ہے، چائے کو جی نہیں سکتا. حقیقت میں وہ اس ترتیب سے اپنے نفس کا علاج کرتے تھے اور اپنی غربت کا پردہ کرتے تھے. تو دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں سجایا ہے تو ہم اس سوچ بوجھ کے مطابق کام کریں نا اپنے گھر. تو یہ مثال یاد رہے گی کہ ایک نوجوان کو پینٹ شرٹ پہننے والی لڑکیاں پریشان کرتی تھیں، یعنی اس کی بدنگاہی کا شکار ہوتا تھا. اس نے کہا یہ آئٹم اپنے گھر میں کھڑا کرتے تھے. ایک مرتبہ لا کے پہنا دی اور خوب اچھی طرح سے دیکھا اس کو کہ یہ حلال ہے، حلال میری بیوی ہے، یہ پینٹ پہنے ہوئے بس ایسی ہوتی ہیں عورتیں. پھر آئندہ اپنے نفس کو کہہ دیا خبردار، اب میرے نفس کو اور میرے دل کو اور میرے جذبات کو، روح کو پریشان مت کرنا، اس لیے کہ یہ آئٹم میرے گھر میں موجود ہے. بہرحال دوستو، ایک بات اور سمجھ لیں اچھی طرح، گرمی کا موسم ہے، گھر میں جاب پر سے آ کر، کام پہ سے آ کر، گیرج سے آ کر، کھیتی باڑی سے آ کر فوراً نہاؤ، کپڑے بدلو، اور یہ جو ہے نا زیر بغل صاف ستھری رکھا کریں. جس طرح سے ہمارے جذبات یہ ہیں کہ بیوی لہکتی ہو، مہکتی ہو، چمکتی ہو، دمکتی ہو، اس کے سینے میں بھی دل ہے.
اس کی بھی جذبات ہیں، وہ بھی چاہتی ہے میرا شوہر ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو۔ اب ہمارے بدن میں سے مرے ہوئے کتے کی بدبو آ رہی ہو، جی خاک کو قریب میں لگنے دے گی، خاک کو قریب میں لگنے دے گی، لہٰذا اس کے جذبات کا بھی خیال رکھیں، اور اس کو چاہیے کہ وہ آپ کے جذبات کا بھی خیال رکھیں، اور دونوں کو چاہیے کہ وہ سنت پر عمل کریں، پاکی اور صفائی کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت جی گھر کے اندر خوشیاں ہمارے آنگن میں برسائیں، تو کریں گے نا دوستو اس طرح بھی صاف ستھرے رہیں، گھر والوں کو بھی اپنے بچوں کو بھی صاف ستھرا رہنے کی تعلیم۔ دو پیسے کماتے ہیں تو کس لیے کماتے ہیں؟ ان پیسوں کو اپنے اوپر خرچ کرو، لاؤ پاؤڈر، لاؤ بہترین نائسل پاؤڈر، لاؤ کوئی کول ٹھنڈا پاؤڈر، لاؤ کوئی ایسی خوشبو اور عطر جو جس کی خوشبو سب کو بھاتی ہو، کوئی میٹھی خوشبو ہو، تو اس کو استعمال کریں۔ جب بچے ماں باپ کے پاس بیٹھیں گے، ماں باپ سے خوشبو محسوس ہوتی ہوگی، بچوں کے جذبات پاکیزہ بنیں گے، وہ صفائی پسند بنیں گے۔ تو دوستو اس میں ہماری بہت بڑی کمی کوتاہی ہے، ہم اپنے آنگنوں کو صاف نہیں رکھتے، ہم اپنے ٹوائلٹ باتھ روموں کو صاف نہیں رکھتے، ہم اپنی معاشرت کو اچھا نہیں رکھتے۔ بس ہر وقت ہمارے ذہن میں یہی سودا سمایا ہوا ہے کہ 2 اور 2 4 کیسے ہوتے ہیں، 2 اور 2 4 کیسے بنے، بلکہ اب تو 2 اور 2 4 نہیں، یہ سوچتے ہیں 2 اور 2 22 کیسے بنے، 2 اور 2 22۔ کیسا ہو چاہے جیسا ہو، اللہ کے بندوں میرے پیاروں، اللہ کے دے ہوئے پیسے کو، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کے دیے ہوئے پیسے کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق خرچ کرنے والے بنیں۔ اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھا پئیں، اچھے رہیں، اچھی سواری استعمال کریں، اچھے گھر بنائیں، اچھے ٹوائلٹ باتھ روم بنائیں، اچھے بیڈ روم بنائیں، جی کس نے منع کیا؟ اور اچھے اچھے اعمال کریں۔ جب ہمارا بیڈ روم اچھا ہوگا، بہترین پی او پی 4 سیلنگ بنی ہوئی ہوگی، اس میں لائٹیں ہوگی، ایئر کنڈیشن ہوگا، بہترین کولر پنکھا ہوگا، جی فریج ہوگا، اس میں جوسز ہوں گے، اس میں کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی، جس وقت چائے اٹھا کے کھا لے پی لے، مصلی بچھا ہوا ہوگا، تو 2 پاری روزانہ پڑھنے کو دل بھی کرے گا، تسبیح پڑھنے کو دل بھی کرے گا، اللہ کے سامنے محبتوں کے ساتھ 2 رکعت پڑھنے کو دل بھی کرے گا، تہجد لوٹنے اور اللہ کے سامنے ہاتھوں کا پیالہ بنا کر بھیک مانگنے کو دل بھی کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا دوست؟ ماحول بنائے نا۔ ہم آج کل اپنا ماحول نہیں بنائے، گھروں کے اندر پنکھا لایا، پنکھا لائے نکالا، اوپر ہینگ کر دیا، لگا دیا، بلیڈ اس کو فٹ کر دیا، اس کا ڈبہ سنبھال کے رکھا۔ کوئی کیوں ڈبہ سنبھال کے رکھا؟ کام آئے، کام ہم کچھ آتا نہیں، وہ جو ہے چوہوں کی آماجگاہ بن جاتا ہے، یا گرد اس کے اوپر آتا رہتا ہے، اور پتہ نہیں دنیا بھر کے پیکنگ کے ڈبے ایسے رکھے ہوئے۔ ساری کی ساری زائد چیزوں کو گھر میں سے نکال لیں، کم سے کم سامان رکھیں اور خوش رہیں گے۔ دلوں کو پاک رکھیں، صاف رکھیں، گھر کو پاک رکھیں، صاف رکھیں، اور گھر کو مینٹین کریں، صفائی ستھرائی کا خیال کریں۔ گھر بنا لیا، اینٹیں لگا دی تو پلاسٹر نہیں، پلاسٹر کر دیا تو کھڑکی نہیں، کھڑکی لگا دی تو ان پہ کلر نہیں، جی بخیلی اتنی کہ جو ہے اسکریپ میں سے، کباڑی میں سے کوئی پنکھا اٹھا کے لے آئے اور دوسرے کلر کے اس میں پگڑی لگا دی۔ کیا تماشے ہیں دوستو! جب اللہ پاک نے پیسے دے رکھے ہیں، کھلی روزی دے رکھی ہے، تو اس کو اپنے ذات کا خرچ کیوں نہیں کرتے؟ حدیث پاک میں ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ یحب ان یرى اثر نعمتی علی عبدہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اپنے بندے کو جو اللہ نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں وہ اپنے جسم سے اس کا اظہار کرے، ان نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کو کیا دکھائے کہ ارے آپ نے دیا، دیکھو میں اس کو استعمال کر رہا ہوں۔ تو یہ باتیں دوستو یہ کام کی ہیں کہ نہیں؟ یہ ضرورت کی ہیں کہ نہیں؟ یہ اور ہم سے کمی کوتاہی ہو رہی ہے کہ نہیں؟ جی نوجوان بچوں کا حال یہ ہے، جاب پہ جاتے ہیں، فیکٹری جاتے ہیں، گیریج میں جاتے ہیں، جو جس لباس کے ساتھ وہاں جاتے ہیں اسی لباس کے ساتھ گھر میں رہتے ہیں، اسی لباس کے ساتھ سوتے ہیں، اسی لباس کے ساتھ اٹھتے ہیں، اسی لباس کے ساتھ بیوی سے پیار کی باتیں کرتے ہیں۔ اور ہیں کون سے کپڑے؟ مشینری میں جو استعمال ہوتے ہیں، جس پر آئل لگا ہوا ہے، گریس لگا ہوا ہے۔ کبھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ عورت کے بازو میں لیٹ جائیں جی تو مرے ہوئے کتے کی بدبو آ جائے۔ نہیں دوست، گھر میں آؤ، بہترین شاور لو، غسل کرو، صابن سے بہترین ململ کے میل دور کرو، اور کرتا پاجامہ پہننے کا اہتمام کرو، ٹوپی پہننے کا اہتمام کرو۔ جی ہماری نسلیں ایمان پر باقی رہیں گی لباس کے ذریعے سے، اس لیے کہ لباس بھی تو داعی ہوتا ہے کسی چیز کی طرف۔ تو کرتے پاجامے
بہترین سلوا کے رکھیں، شاندار کرتے پاجامے۔ دوستوں ہم نے چھوڑے، اغیار نے پکڑ لیے۔ آپ جاؤ واکنگ جو کرتے ہیں جی، ٹھنڈی سڑک پہ جاؤ اور دہلی کے بازاروں میں جاؤ، وہ باغیچوں میں جاؤ، لوگ کرتے پاجامے پہن کر واکنگ کرتے، وہ پینٹ شرٹ پہن کے واکنگ نہیں کرتے۔ وہ تو اس لباس کے اتنے فوائد جانتے ہیں، اور جن کا یہ لباس ہے ان کا حال یہ ہے کہ ہم کالے انگریز بنے ہوئے۔ وہ تو گورے انگریز تھے جو تہذیب چھوڑ کے چلے گئے، ہم کالے انگریز۔ اور پینٹ بھی تو کیسی کیسی ایجاد ہوئی، کہیں گھٹنے سے پھٹی ہوئی ہے، کہیں ران پہ سے پھٹی ہوئی ہے، کہیں پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے۔ اور میں نے تو افریقہ کے ایئرپورٹ پہ عجیب دیکھا، ساؤتھ افریقہ جوہانسبرگ ایئرپورٹ پر، کہ ایک آدمی پینٹ پہنا کیسی، ایک پائیں سے پورا اور دوسرا گھٹنے تک۔ ارے میں نے کہا کم از کم دوسرا بھی کاٹ لے تو دونوں نیکر کے برابر تو ہو جائے جی، پھر اور چلا جا رہا ہے۔ ہائے، ہم ان کو دیکھ کر ان کو اپنا آئیڈیل پرسن بنا رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کو ہم اپنا آئیڈیل بنائیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا پہنتے تھے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیٹھتے تھے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھاتے تھے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیتے تھے، یہ سارے طریقے موجود ہیں کتابوں میں۔ ہم ان کی تعلیم اپنے علماء سے، اپنے ائمہ سے جی ان کی تعلیم کروائیں، وہ سنیں اور اپنی زندگی میں اس کو، اپنی تنہائیوں میں اپنی زندگی میں ان کو اندر سموئیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنائیں گے اور ہماری نسلوں کو فرما بردار بنائیں گے۔ آخر میں ایک واقعہ سنا کر اپنا کلام، اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ کل رات میں لکھنؤ میں کسی کے یہاں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے سنایا کہ حضرت ایک فیملی میں سے ایک شخص آئے اور کہا کہ بھائی آپ کے دروازے پہ کیمرہ لگا ہوا ہے، ہمیں ذرا فوٹیج دیکھنی ہے، فوٹو دیکھنے ہیں، آپ کے دروازے پہ کیمرہ لگا ہوا ہے، اور کیا بات ہے کہ ہماری بیٹی کل سے غائب ہے، تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں یہاں سے گزری ہو، یہ چوراہا جیسا کرایہ جیسا ہے، یہاں سے گزری ہو تو کچھ پتہ چلے کس گاڑی میں گئی ہے، کون لے کر گیا ہے۔ سر فوٹیج دیکھے کوئی نظر نہیں۔ کل بات کیا ہوئی؟ تو کل وہ روٹی بنا رہی تھی اور اچانک کوئی فون آیا اور کہا امی بس میں ابھی آتی ہوں، اور 2 دن ہو گئے یا 3 دن ہو گئے، کچھ پتہ نہیں کہاں۔ خیر پولیس والے محکمہ کو اس کا جو نمبر تھا وہ دیا، اور نگرانی پر رکھا، پتہ چلا وہ بمبئی کی طرف گئی، بمبئی کی طرف گئی۔ خیر یہ لوگ وہاں گئے اور پتہ چلا لیا کہ فلاں جگہ ہے، پولیس چوک میں اس کو حاضر کیا، تو اس نے بیان دے دیا کہ میں نے غیر مذہب کے ساتھ میں نکاح کر لیا ہے اور اس کا مذہب بھی میں نے اختیار کر لیا، پلیز آپ ہمیں ڈسٹرب مت کرو۔ پولیس والوں نے فوراً ماں باپ کو فوراً چلے جاؤ، یہاں سے فوراً چلے جاؤ، لڑکی بالغ ہے، اپنا فیصلہ خود کرنے کے مختار ہے، مجاز ہے، یہاں سے نکل جاؤ فوراً۔ بائی فور دادا گیری کے ساتھ نکال دیا، تڑپتے ہوئے ماں باپ چلے آئے۔ وہ ماں جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، 2 سال چھاتی سے لگا کے دودھ پلایا، وہ باپ جس نے انگلی پکڑ پکڑ کے چلنا سکھایا، بچی کی عزت و ناموس کی زندگی پر حفاظت کی، تو اس کا بیڑا غرق کر دیا، ساری تربیت کا بیڑا غرق کر دیا، ساری قربانیوں کا بیڑا غرق کر دیا، اور ان کا کیا کیا اصل تو اپنا کر لیا کہ دنیا ہی میں جہنم خرید لی، مذہب تبدیل کر کے دنیا ہی میں اپنی جہنم کا سودا کر لیا۔ میرے بھائیوں ہم اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں، عشاء کے بعد جوان بچوں کو گھر سے باہر مت جانے دو، فون پہ نظر رکھو، غیر شادی شدہ بچوں کو مکلف کرو، پیارے بچوں اللہ کے لیے اپنے فون ہمارے کمرے میں جمع کرو، رات کو فون استعمال نہیں کرنا، رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی، میٹھی نیند سو، فجر کے لیے اٹھو، تہجد میں اٹھو۔ جب ماں باپ سو جاتے ہیں اس وقت بچوں کا دن کی ابتدا ہوتی ہے، اور رات بھر یہ تماشے کرتے ہیں اور ننگی ننگی تصویریں دیکھتے ہیں، کئی مرتبہ اپنے کپڑے اتار کر فوٹو دوسروں کو بھیجتے ہیں اور دوسرے کے اتروا کر خود دیکھتے ہیں۔ اللہ حفاظت۔ جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں یہ کوئی معمولی نہیں ہے، بہت چیلنجز والا زمانہ ہے، عجیب و غریب دور ہے۔ اللہ سے توفیق مانگیں، فون کے شر سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے معصوم کلیوں کو اور بچوں کو بچائیں، اور سادگی کے ساتھ نکاحوں کو آسان کریں۔ نکاح مہنگے ہونے کی وجہ سے بھی لڑکے سوچ رہے ہیں، جیسی آج کل مانگ چل رہی ہے، جیسی منہ پھٹ لڑکوں کی نیتیں ہو رہی ہیں جی اپنے سسروں سے مانگنے کی،
تو اس حالت میں، اس منظر میں، اس پس منظر میں ہمارے باپ کی تو اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ آنے والے داماد کی تمنائیں پوری کرے، تو وہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر رہی ہیں، یا تو بھاگ کے کر رہی ہیں، یا مذہب تبدیل کر کے کر رہی ہیں، یا زہر کھا کے کر رہی ہیں، یا پھانسی کے پھندے پر لٹک کے کر رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، اس میں وہ سب کے سب لالچی لوگ شریک ہیں جو موٹر سائیکل کی اور 4 وہیل کی اور 2 وہیل کی اور جہیز کی اور جہاز کی تمنائیں کرتے ہیں اپنے سسر سے۔ یہ سب کے سب ان مرنے والے لڑکیوں کے پیچھے یہ سارے کے سارے جواب دہ ہوں گے، اس لیے کہ ان کی وجہ سے یہ قصور وجود میں آیا۔ قیامت کے دن تیار رہنا اپنی گردن رکھوانی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اس لیے دوستو، اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں، عورتوں پہ ظلم نہ کریں، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کریں، اس کا حق ادا کریں۔ بیوی کو چاہیے کہ شوہر کا حق ادا کرے، منہ بنا کے نہ رہیں، صاف ستھرے رہیں، صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں۔ اللہ نے 2 پیسے دیے ہیں تو اپنے بیڈ روم پہ خرچ کریں، اس کو آرام دہ بنائیں، آرام دہ کپڑے پہنیں، آرام دہ چیزیں استعمال کریں، اللہ کی نعمتیں استعمال کریں، کھانے پینے میں بخیلی نہ کریں، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھے رہیں اور اچھے اعمال کریں۔ یہ اللہ کو پسند ہے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اور نکاحوں کو ہم سادگیوں کے ساتھ کریں۔ نوجوان لالچ کو نکالیں۔ جب تمہاری قسمت میں حلال روزی سے کما کر جب تمہاری قسمت میں گاڑی نہیں ہے تو تم حرام کی امید کرتے ہو، اس لیے کہ جو تمہیں موٹر سائیکل اور تمہیں گاڑی دی جاتی ہے وہ حرام کے پیسوں پر، سود کے پیسوں پر نکال کے دی جاتی ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ ہم جی بڑی عزت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ عزت نہیں ہے، یہ ذلت کے گھوڑے پہ آپ بیٹھے ہیں، ذلت کا گھوڑا ہے۔ حرام پیسوں سے نکالی ہوئی گاڑی پہ تم سفر کر رہے ہو۔ کسی کے پاس حلال پیسے کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ دامادوں کو گاڑیاں دیتا پھرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود کے بیٹے کو ضرورت ہوتی ہے شادی کے چند دنوں کے بعد، تو وہ سیکنڈ ہینڈ موٹر سائیکل ڈھونڈتا پھرتا اپنے بیٹے کے لیے۔ ارے اپنے بیٹے کے لیے سیکنڈ ہینڈ اور دوسرے کے بیٹے کے لیے مخلوق کے سامنے دکھانے کے لیے نئی موٹر سائیکل، کہاں کا انصاف ہے؟ کہاں کا انصاف؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بیعت کے توبہ کے درمیان میں آدمی پڑھتا ہے، جو حضرات نیت کر کے آئے ہیں کوئی کلمات کو پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کے شکریہ کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طاری ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائے۔ اب روزانہ ہلکے پھلکے معاملات بتاتے ہیں، ایک تصویر استغفار کی، ایک درود شریف کی، ایک تیسرے کلمے کی صبح شام پڑھا کریں۔ سب سے چھوٹا استغفار ہے استغفر اللہ، اور سب سے چھوٹا درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی اس کے علاوہ بھی کوئی درود شریف 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام پڑھ سکتے ہو تو آپ ضرور پڑھیں، لیکن سب سے چھوٹا یہ ہے۔ تیسرا کلمہ تو مشہور ہے، البتہ ہر مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پوری تسبیح میں 2-5 دفعہ بھی اگر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں تو کافی ہے۔ تو تیسرا کلمہ اور استغفار درود شریف صبح شام 3 تسبیح، اس کا اہتمام کریں۔ پلیز ایک پارہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ ایک پارہ ایک ساتھ پڑھنا ضروری نہیں ہے، بھاری لگتا ہے کئی مرتبہ، اور کئی مرتبہ ماشاء اللہ پڑھا جاتا ہے۔ اگر پڑھنا تو بہت اچھا، نہ پڑھ سکیں تھوڑا سا صبح میں، تھوڑا سا دوپہر میں، تھوڑا سا شام میں، بہرحال سونے سے پہلے تک ایک رکوع 2 صفحے کر کے ایک پارہ پورا ضرور کریں۔ تو مہینے میں ایک قرآن پاک اور سال میں 12 قرآن پاک پڑھنے کی سعادت نصیب ہے۔ کتنی بڑی دولت ہے۔ نماز کا اہتمام کریں، حلال کھائیں، حلال پئیں، حلال پہنیں، حلال کا اہتمام کریں، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور سیل فون کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ ابتدائی معاملات ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یا رب العالمین. پیارے اللہ ہم ظاہر میں آپ کے بندے حقیقت میں نہایت گندے. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما, ہمیں اپنی بندگی کے سلیقہ عطا فرما, شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما, برے دن سے بری بات سے بری رات سے برے انجام سے ہماری حفاظت فرما, سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. اللہ جی ہاتھ اٹھائے جانے کی قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کی قابل نہیں. آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے, آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کرے. ایک کمزور ایک کمی کے دروازے پر, ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر, ایک محتاج غنی کے دروازے پر حاضر ہے. اللہ ہم سب کے سب ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں. میرے پیارے اللہ اپنی محبت دے دیجئے, اپنی معرفت دے دیجئے, اپنا قرب دے دیجئے, اپنی ولایت دے دیجئے, مقام احسان دے دیجئے, مقام احسان کا کامل احساس دے دیجئے. اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں. میرے پیارے اللہ ہم جن بستیوں میں رہتے ہیں ان بستیوں کے اندر کچھ فقیر جمعرات کے دن آتے ہیں اور وہ خاص پگڑی پہنے ہوئے ہوتے ہیں, خاص کشکول ہاتھ میں لیے ہوئے ہوتے ہیں اور کئی مرتبہ یوں کہتے ہیں صدا لگاتے ہیں دے دو اللہ کے نام پر اللہ تمہارا بھلا کرے, جمعرات کا فقیر آیا ہے. کئی مرتبہ کہتے ہیں جمعرات بھلی مراد. تو پیارے اللہ گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے دوڑ کے جاتے ہیں امی دے دو کچھ بھی, وہ جمعرات والا فقیر آیا ہے جو ہفتے میں نظر نہیں آتا, صرف جمعرات کے دن نظر آتا ہے. امی دے دو, مامی ترس کھا کے دے دیتی ہے. میرے پیارے اللہ جمعرات کے دن آنے والے فقیر جمعرات کا واسطہ بنا کے جب بھیک مانگتے ہیں تو ہر کوئی ان کی بھیک کو سنتا ہے, ان کو بھیک دیتا ہے. اللہ جی آج جمعرات کا دن ہے, ہم بھی جمعراتی فقیر بن کر آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں. میرے پیارے اللہ ہمیں معاف کر دیجیے, ہمیں معاف کر دیجیے, ہمیں معاف کر دیجیے. اللہ جی معاف نہیں کرنا چاہتے پھر بھی معاف کر دیجیے. اللہ زبان کچھ کہنے کے قابل نہیں اور ہاتھ پھیلائے جانے کے قابل نہیں کہ اللہ بدن کا رواں رواں گنہگار ہے, بدن کا رواں رواں گنہگار ہے. اللہ جی معاف کر دیجیے, اپنے قریب معاف کر دیجیے, اچھے رب معاف کر دیجیے, سامنے رب معاف کر دیجیے. میرے پیارے اللہ علماء آئے ہیں, حفاظ آئے ہیں, قرہ آئے ہیں, طلبہ عزیز آئے ہیں, عوام آئے ہیں, حاجی آئے ہیں, نمازی آئے ہیں. اللہ جوان گرم گرم خون رکھنے والے جو انٹرنیٹ کے ڈسے ہوئے ہیں اللہ وہ بھی آئے ہیں, وہ بھی آئے ہیں جن کو انٹرنیٹ نے نچوڑ کے رکھ دیا, انٹرنیٹ نے ہر طرح کی گناہ کرا کے رکھ دیے. اے میرے پیارے اللہ آج گرم خون بھی آپ سے معافی مانگ رہا ہے. میرے پیارے اللہ معاف کر دیجیے, معاف کر دیجیے, معاف کر دیجیے, معاف کر دیجیے. اللہ جی داڑھی میں بال سفیدی کے ساتھ چمک اٹھے ہیں اور سر سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے. جس طرح سے آپ نے داڑھی کے کالے بالوں کو سفیدی سے بدل دیا, اللہ ہمارے کالے دل کو بھی سفیدی سے بدل دیجیے, سیاہی کو بھی سفیدی سے بدل دیجیے. اللہ جی آپ بڑے ہم چھوٹے, کہ اللہ آپ خالق ہم مخلوق. میرے پیارے اللہ ترس کھا لیجیے, ترس کھا لیجیے, ترس کھا لیجیے, مہربانی فرما دیجیے, آپ کے معاملہ فرما دیجیے. میرے پیارے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے, ہماری بدعملی کی وجہ سے ہمارے معاملے کو غیروں کے حوالے نہ فرمائیے, ہماری لگام کو غیروں کے حوالے نہ فرمائیے. کہ اللہ ہمارے معاملوں کو غیروں کے ہاتھوں میں نہ پھنسائیے. کہ اللہ ایسے لوگوں پر ہم پر مسلط نہ فرمائیے جو ہم پہ ترس نہ کھائیں. کہ اللہ جو ہم پہ ترس نہ کھائے ہم نہ پہ لے جانے کے قابل نہیں ہے. اللہ جی وہ منظر بھی کیسا عجیب ہوگا کہ اللہ جب ہماری زندگی کا آخری دن اور آخری لمحہ ہوگا اور ہماری روح نکل جائے گی, جب ہم اپنے گھر میں لیٹے ہوں گے اور روح نکلے گی, بیوی الگ تڑپے گی, بچے الگ تڑپیں گے, روح نکلنے سے پہلے جو سکرات کا عالم ہوگا پیارے اللہ سرحانے بیٹھ کے کوئی یاسین شریف پڑھنے والا پڑھ رہا ہوگا. کہ اللہ اس وقت کے آنے سے پہلے کہ ہمارے سرحانے کوئی یاسین پڑھے, کہ اللہ ہمیں اختیار سے یاسین پڑھنے والا بنا دیجیے. اس وقت کے آنے سے پہلے کہ ہمارے سرحانے بیٹھ کے ہمیں کوئی کلمہ تلقین کرے, کہ اللہ ہمیں اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اور جب روح نکل جائے گی تھوڑی دیر کے بعد کچھ لوگ آئیں گے خیر خواہ جو ہمارے کپڑوں کو نکال دیں گے جو نکل سکیں گے, اور جو نہیں نکل سکیں گے تو کینچی چلا کے ان کو چاک کر دیں گے. پھر ایک چادر ہمارے جسم پر ڈھانک کر ایک تختے پر لٹا کر ہمیں غسل دیا جائے گا, بیری کے پتوں سے گرم کیے ہوئے پانی سے ہمیں غسل دیا جائے گا. اور پیارے اللہ کا منظر بھی کیسا عجیب ہوگا کہ جب جنازے کی چارپائی میں ہمیں کفن میں لپیٹ کر لٹا دیا گیا ہوگا اور جنازے کی چارپائی پہ کپڑوں ڈھک دیا گیا ہوگا اور عورتوں کے درمیان ہمارا جنازہ رکھا ہوگا اور عورتیں کلمہ طیبہ پڑھ رہی ہوں گی اور یاسین شریف پڑھ رہی ہوں گی. اور اس کے بعد پھر 4 آدمی آئیں گے اور کہیں گے دیکھو بھائی اب اس مسافر کو آخری منزل پہ پہنچانا ہے, ہٹو ذرا اور خاموش ہو جاؤ اور صبر کرو. اور 4 سے 2 کر کے جب جنازے کو باہر نکلیں گے اور کو نکل جائے
اپنے پیروں سے چل کر مسجد میں جا کر نماز پڑھنے والا بنائیے اس وقت کے آنے سے پہلے کہ لوگ ہمارے جنازے کو قبرستان میں رکھ کر نماز جنازہ ادا کریں کہ اللہ احتیاط سے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے. اس کے بعد لوگ ہمارے جنازے کو لے کر قبر کو اس کھودی قبر کے گڑھے پر اس جنازے کو کنارے پہ لے جا کے رکھ دیں گے جہاں سے اس جنازے کی چارپائی سے ہماری میت کو نکالا جائے گا اور رومالوں کے ذریعے سے اور کسی رسی کی مدد سے اور کسی نواڑ کی پٹی کی مدد سے ہمارے جنازے کو نیچے اتارا جائے گا. میرے پیارے اللہ وہ کیسا عجیب منظر ہوگا. یہ سب تختے سجائیں گے, قبر کو بچھائیں گے اور گھاس پھوس لگا کے سیٹ پیک کر کے خالی حصے میں مٹی بھر دی جائے گی اور سب لوگ ہاتھ جھاڑ کر دعائیں مغفرت کر کے اپنے اپنے گھر لوٹ جائیں گے. اللہ ہم ہوں گے اور منکر نکیر ہوں گے. اگر اسے عمل کیے ہوں گے اس کا جواب دے سکیں گے. اب سے عمل کیے ہوں گے کہ قبر جنت کے باغوں سے باغ بنے گی. اگر اس سے عمل نہیں کیے ہوں گے اللہ جہنم کے گڑھوں میں سے یہ قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گی. اور یہ اللہ شام کو بھی چھپ جس کو دنیا میں دیکھ کر ہم کو سے دور بھاگتے ہیں, اس شام کو بھی چھپ جس کو دیکھ کر خود کام جاتی ہے, اسی شام اور بچوں کے ساتھ قبر میں رہنا ہوگا. ڈسیں گے اور تکلیف اٹھائیں گے. کوئی نہیں بچا سکتا, کوئی نہیں بچا سکتا, کوئی نہیں بچا سکتا. آپ بچا آپ کو پھر کو اللہ آپ کو پھر کو اللہ آپ کو بڑا اللہ آپ کو پھر کو ہم آپ کو پسند آ جائے. اللہ ہم سب کیسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائے. اللہ اس محفل میں نہ جانے کتنے پیارے, نہ جانے کتنے ہم کے بارے, نہ جانے کتنے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ سب کی تکلیفوں کو دور کرنا, سب کے غموں کو کافور کرنا, اللہ سب کے غموں کو دور کرنا, اللہ سب کی بیماریوں کو اللہ شفا سے تبدیل کرنا, سب کے قرضوں کی ادائیگی کی شکل پیدا کرنا, سب کو حلال کی شکل پیدا کرنا. کہ اللہ علماء صلاح حفاظ بیٹھے ہوئے کہ اللہ دین کی خدمت کے لیے دیر تک اور دور تک کے لیے قبول کرنا. اللہ وسائل کی دنیا میں رہتے ہوئے کہ اللہ جتنے اسباب وسائل کی ضرورت ہے عافیت کے ساتھ مہیا فرما. میرے پیارے اللہ دور دراز سے چل کر آئے ہیں, مہنگا ڈیزل اور پیٹرول پھونک کر آئے ہیں. کہ اللہ شادی بیاہوں میں سفر کرنے والے بہت, موج مستی کے لیے سفر کرنے والے بہت, گناہوں کے لیے سفر کرنے والے بہت. پیارے اللہ یہ سب کے سب یہ اللہ یہ آپ کی محبت میں آئے ہیں, یہ اللہ یہ آپ کی محبت لینے آئے ہیں. اللہ یہ دے دیجیے نا, اللہ دے دیجیے, اللہ یہ دے دیجیے. اللہ ہاتھ نہ لوٹائیے, اٹھنے سے پہلے مغفرت فرما دیجیے, اٹھنے سے پہلے رزق کے فیصلے فرما دیجیے, اٹھنے سے پہلے عزت کے فیصلے فرما دیجیے, اٹھنے سے پہلے بیماریوں سے شفا کے فیصلے فرما دیجیے. اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں. صلی اللہ تعالیٰ وسلم محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.